بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے اس کے فضائل اور مناقب کے بارے میں بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم یہ پہلی قدیم سورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ تو ان کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ مکی صورتوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام موضوعات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ جو مکہ مکرمہ میں اترنے والی صورتوں میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ کے بعض سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے، بعض اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ یہودیوں نے ان کو ابھارا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، یا انہوں نے کہا کہ ہمیں کو بتاؤ ہم اس سے سوال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ابتدا میں وہ مشہور و معروف واقعہ تاریخ کا عظیم ترین معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ اللہ نے بیان کیا ہے، اسراء اور معراج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو، بندے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی اعلیٰ منصب کا ذکر کیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کتنی زبردست بات، حالانکہ زمین سے آسمانوں تک کا سفر ہے، اس میں تو کیا دینا چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو سیر کرائی، لیکن نہیں، بندہ بندہ ہی ہے، عبد ہی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نور نہیں ہے۔ کہیں بھی یہ بات نہیں ہے، تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک سیر کرائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے، وہ مسجد کے جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت رکھ دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس سفر کے دو آپ کہہ لیں پورشن ہیں، یہ مقام ہیں۔ ایک ہے اسراء، رات کے وقت زمین سے زمین تک کا سفر۔ دوسرا معراج، زمین سے آسمانوں تک کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسراء کا ذکر کیا ہے، معراج کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں کیا ہے۔ مسجد حرام، کعبہ کے ارد گرد والی مسجد، اس کے لیے مسجد حرام کا کلمہ بولا جاتا ہے کیونکہ اسے کئی طرح کی حرمت حاصل ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات یہ سفر نصیب ہوا، آپ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا اور پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائی جانے والی مسجد یہی تھی، یعنی مسجد حرام سے سب سے زیادہ دور یہی مسجد تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مسجد اقصی۔ چونکہ سفر کی ابتدا حتیم سے ہوئی، اس لیے بہت سارے علماء صرف مسجد کے حصے ہی کو مسجد حرام کہتے ہیں،
بیت المقدس سے معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے سے اوپر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ راستے میں متعدد جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس سے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ وہیں آپ کو پہلے 50 اور آخری کار کم کرتے کرتے روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں پڑھنے کا تحفہ دیا گیا۔ پھر پلٹ کر آپ واپس بیت المقدس آئے تو آپ نے امام بن کر تمام انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ اس کے مختصر حالات اور واقعات ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر اسراء کا ذکر کیا ہے۔ امت کے علماء کا یہ متفق کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ اس بات پر عقیدہ رکھنا از حد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو عبد کے کلمہ سے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اہل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ واقعات اور حالات سے اسی نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالی نے آپ کو روح اور جسم سمیت یہ سارے کا سارا سفر کروایا۔ یہ خواب نہیں تھا۔ خواب ہوتا تو پھر کفار قریش کو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بندہ خواب میں کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے، آپ کا معجزہ اسی صورت میں ہے کہ آپ نے روح جسم سمیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا۔ پھر وہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو بے شمار اپنی رحمت کی نشانیاں دکھائیں، اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں، جیسے آپ کے مکان کی چھت کا کھولا جانا، جبریل علیہ السلام کا آپ کا سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھر کر پھر ملا دینا، براق کی سواری جس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، اور اس طرح کی دیگر نشانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دکھائی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے سفر اسراء کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کر کے سارے کے سارے واقعہ کو اس کے اندر ہی سمو دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اس کتاب کو کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو، میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ اسے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا، یعنی ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وہ بنایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند افراد شریک تھے کشتی میں، وہی زندہ بچے، اب آگے نسل انسانی ان سے چلی۔ اس مناسبت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان صالح لوگوں کی اولاد جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات عطا کی تھی، اور یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور فساد کرو گے 2 بار، اور بے شک تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی چونکہ پہلے سے ہی فطرت ایسی تھی، فساد کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت، لہٰذا انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 2 بار تم زمین کے اندر یوں فساد مچاؤ گے، اور پھر تمہارے ساتھ جو صورتحال پیش آئے گی نا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بیان فرما دی ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی حتیٰ کہ تم رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ کا ذکر ہوا نا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار کا ذکر کر دیا۔ جب پہلی بار انہوں نے فساد مچایا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے، پھر انہیں ان کے ذریعے سزا دی۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اس 2 مرتبہ کے فساد اور اس کی سزا کی تعیین کا کوئی مضبوط اور قابل اعتماد ذریعہ قرآن و سنت کے سوا نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر بہت ساری باتیں ملتی ہیں،
بہرحال اس کا تعلق بھی قبل مسیح کی تاریخ سے ہے، جس کی نہ کوئی سند ہے نہ اس کے ثبوت کی کوئی پختہ دلیل۔ قرآن مجید کے مطابق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، مصر سے نکلنے کے بعد جب انہوں نے جہاد کے لیے نکلنے سے انکار کر دیا تو اس کے نتیجے میں وہ 40 سال وہیں صحرا میں سرگرداں رہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دوران وفات پا گئے۔ پھر جب وہ نسل جوان ہوئی جو آزادی کے دور میں پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے ارض شام اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی کے ساتھ حکومت کی نعمت بھی عطا فرمائی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین سے دوری اور دنیا کی محبت کی بنا پر وہ آپس میں لڑنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حکام کو پس پشت ڈال دیا، اور اس قدر فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے وہ سخت جنگ والے بندے بھیجے جن کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے، اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، ان کے گھروں، زمینوں، عورتوں اور بچوں پر قابض ہو گئے، اور انہیں بیت المقدس اور ارض شام سے نکال باہر کیا۔ بیت المقدس میں داخل ہو کر اس کی جتنی بے حرمتی کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ یہ ہے ان کے پہلے فساد کی سزا۔ اس وقت ان حملہ آوروں کا بادشاہ کون تھا اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان نہیں کیا۔ پھر اس کے ایک عرصہ بعد بنی اسرائیل کی درخواست پر طالوت بادشاہ مقرر کیے گئے۔ ارض مقدس پر پھر بنی اسرائیل قابض ہو گئے اور اللہ کا دین دوبارہ غالب آ گیا۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام نے جہاد کے ذریعے سے اس سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا ہوئی جو ان کی دعا کے مطابق ان کے بعد کسی کو اللہ تعالی نے عطا نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد پھر اخلاقی زوال اور دنیا پرستی کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ کئی انبیاء صلحاء جو گناہ سے منع کرتے تھے وہ شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا۔ وہ آپس میں لڑ کر کئی فرقوں اور کئی سلطنتوں میں بٹ گئے۔ انبیاء کو قتل کرنے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں سولی دینے کے بعد پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سخت ترین کوڑا برسا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ ان پر اللہ کے سخت لڑنے والے لوگ حملہ آور ہوئے اور ان سے وہ سلوک کیا جو اب اگلی آیت میں ہو رہا ہے۔ تو یہ تھے وہ دو مواقع، ایک موقع موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام سے بہت پہلے، اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام تھا۔ فرمایا اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے تھی۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی دفعہ کا عذاب مکمل تتبیرہ یعنی تباہی اور بربادی مکمل طور پر نہ تھی، جبکہ دوسری مرتبہ کا عذاب دشمن کے گھروں میں گھسنے اور مسجد کی بے حرمتی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ پہلی بار کا تو یہ تھا نا، مسجد کی بے حرمتی ہو گئی، گھروں میں گھس گئے، عورتوں، بچوں اور جناب ان کی املاک پر قابض ہو گئے۔ پھر دوسری بار کی جو سزا تھی نا وہ اس سے بھی کہیں بری تھی۔ اس سے بنی اسرائیل بری طرح خوف و غم میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ ان کے چہرے بگڑ گئے۔ یہ دوسری بار کا موقع ہے، اور دشمن نے بنی اسرائیل کو اس طرح برباد کر دیا کہ وہ مدتوں اٹھ نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت یہودی بیت المقدس سے مکمل بے دخل تھے، وہاں نصرانیوں کا قبضہ تھا اور یہودیوں کو داخلے تک کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مدینہ، خیبر اور دنیا کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کی طرف سے ان زبردست بندوں کے ان پر مسلط ہو کر انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے قدس سے نکال دینے کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی اور اللہ کی طرف سے تنبیہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ یعنی اگر تم نے دوبارہ نئے سرے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے
ایسی جسارتیں اور ایسی حرکتیں کی تو پھر تمہیں دوبارہ بھی سزا مل سکتی ہے. پہلے 2 مرتبہ مل چکی ہے. پوری کی پوری اپنی تاریخ کا مطالعہ کر لو. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 40 سال تک صحرا میں سرگرداں پھرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تم دوبارہ سے اٹھے، پھر تمہارے آپس میں فرقہ بازیوں لڑائیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کر دیے، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تمہارا کیا حال ہوا. اب سن لو، پھر اگر تم نے اب دوبارہ ایسی حرکت کی، پھر پلٹ کر آئے تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے. اللہ اکبر. پھر ایسا ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہود سے صلح کر لی اور معاہدے کر لیے کہ آپس میں مل جل کر مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے. لیکن یہودیوں کی بار بار کی عہد شکنیوں کے نتیجے میں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا. بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے. بنو قریظہ نے مسلمانوں سے دغا کیا تو ان کے تمام بالغ مرد جو 700 تھے قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے پھر ان کو سزا ملی. اچھا، اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے. ان کی فطرت کے اندر ہے ہی شرارت. پھر خیبر والوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام یہود و نصارہ کو پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا. پھر اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی ہر سرکشی پر ان کی سرکوبی کرنے والا کوئی نہ کوئی فرما روا ہمیشہ ان کا بندوبست کرتا رہا. تو یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں تو بچ جائیں گے. آج بھی یہودی اگر بچے ہوئے ہیں تو دوسروں کو اپنے آگے ڈھال بنا کر بچتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدے بالکل سچے ہیں. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. یہ ان کی سزا ہے دنیا کے اندر جو ان کو ملی، اور آخرت کے اندر ان کے لیے جہنم جیسی سزا ہے. بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. یہ ہے اللہ کا قرآن اور یہ ہے اس کے نزول کا مقصد کہ قرآن سے ہدایت لی جائے. اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا، نہ ماننے والوں کو تنبیہ کرنا اور ڈرانا. اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح. جس طرح اچھائی مانگتا ہے ویسے ہی برائی مانگتا ہے. اچھائی مانگتا ہے اللہ فلاں چیز جلدی مل جائے، اللہ فلاں چیز جلدی مل جائے. اس طرح کبھی حالات سے تنگ ہوتا ہے، شر مانگتا ہے کہ جلدی جلدی ہو جائے، اس چیز کا خاتمہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. اللہ تعالی نے فرمایا انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. یہ ہے رات اور دن کے بنائے جانے کا نظام اور اس کے مقاصد. دن روشن منور ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مال کماتے ہیں. رات کو اللہ تعالیٰ اندھیرا بنا کر مٹا دیتا ہے، لوگ نیند سوتے ہیں اور اگلے دن کے لیے دوبارہ سے حشاش بشاش ہو کر اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں. اور دوسرا مقصد ہے سالوں کی گنتی یہ جان سکو، حساب کتاب جان سکو. اللہ نے فرمایا اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا. اور ہر انسان اس کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے. کس انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا اس کا نصیب ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب ہے، وہ سب اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. یہ دوسری بات یہ ہے اس کا نام عمل اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. قیامت کے دن وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. اس لیے کہا اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا. حکم ہوگا پڑھ لے اپنی کتاب، آج تیرے حساب کرنے کے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے. تو بذات خود ہی کافی اپنا حساب کرنے کے لیے جب کتاب کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بیان کیا سورۃ الکہف میں ہر چیز کو اپنے سامنے حاضر پائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل، ہر کچھ اس میں موجود ہے. تو اس لیے آج تیرا حساب کرنے کے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے. فرمایا جو شخص ہدایت پکڑے بس یقیناً اس کی ہدایت پکڑنے کی جزا اسی کو ملے گی، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اور جو گمراہ ہو بس یقیناً اس کے گمراہ ہونے کا وبال بھی اسی پر پڑے گا.
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے خواہ مسلمانوں کو یا مشرکین کے، ان کو عذاب نہیں ہوگا، کیوں بچے ہیں، ان تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی۔ اس کے بعد اگلی بات، زمانہ جاہلیت کے یعنی عرب کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ ان کے متعلق دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ ان تک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین اور پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا، وہ تو انشاءاللہ تعالی دین فطرت پر ہوئے، کیونکہ آدم کا پیدا ہونے والا ہر بچہ بچی وہ دین فطرت پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی اس دور میں پائے جاتے تھے، جیسے زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، دیگر شرکی احکاموں میں نہیں پڑے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا باوجود ایک عرصہ گزر جانے کے، تو لہٰذا بتوں کی پوجا میں پڑے رہے، شرکی احکاموں میں پڑے رہے، ان کی تو بہرحال پھر نجات نہیں، کیونکہ ان تک اللہ کی بات، اللہ کا پیغام بہرحال پہنچا اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ باقی معاملات اللہ ذوالجلال والاکرام کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرک کرنے والوں کے متعلق ان کے حق میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا ہے۔ توحید والے کے حق میں آپ نے بخشش کی دعا کرنی ہے، شرک والے کے متعلق آپ دعا نہیں کر سکتے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بتائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے 4 آدمی قیامت کے دن اپنی دلیل پیش کریں گے، ایک بہرا آدمی جو کچھ نہیں سنتا، ایک احمق آدمی، ایک حد سے زیادہ بوڑھا آدمی، اور ایک وہ آدمی جو فطرت میں پیدا ہوا۔ فطرت سے مراد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان والا جو وقت ہوتا ہے، ایک اللہ کا رسول گزر گیا، اس کے بعد ایک لمبا وقت گزرا اور اگلے رسول آگے، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ایک مدت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے جو بہرا ہے، اس سے ہاں بھی کو بات کرنی کر، وہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، احمد کہے گا میرے رب اسلام آیا اور مجھے کچھ عقل ہی نہیں تھی، اور بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، حد سے بوڑھا کہے گا اے میرے رب اسلام آیا اور میں کچھ سمجھتا نہ تھا، اور جو فطرت میں پیدا ہوا وہ کہے گا اے میرے رب میرے پاس تو تیرا کوئی پیغام لانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پختہ عہد لے گا کہ وہ جو کہے گا اس کی اطاعت کریں گے تو ان کی طرف پیغام بھیجا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، تو جو داخل ہو جائے گا وہ آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، اور جو داخل نہیں ہوگا اسے گھسیٹ کر اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کس کے متعلق کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کر دینا۔ یعنی جس وقت بستیوں کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، تو ان کے آسودہ حال جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اب وہاں پر فساد مچاتے ہیں، نافرمانی، بغاوتیں، تو پھر ان پر اللہ کا فیصلہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لحاظ سے بہت کافی ہے، اللہ کو پتا ہے کون سا عمل کر رہا ہے۔ جو شخص جلدی مل جانے والی کی طلب رکھتا ہے یعنی دنیا، ہم اس کو اس میں دیں گے جس قدر چاہیں گے اور اسی کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے۔ دنیا کا طالب اس کو اپنی مرضی کی دنیا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے گا لیکن جتنی اللہ چاہے گا، اور ہر ایک کو بھی نہیں ملے گی، جس کو اللہ دینا چاہے گا اسی کو ملے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، مذمت بھی ہوگی، دھتکارا بھی چاہے گا، اس انداز سے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جس کا آخرت کا ارادہ ہو، جو آخرت کا طالب ہے اور اسی کے لیے کوشش محنت تگدو کرتا ہے اور ہے بھی پکا مومن، بس ایسے ہی لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اگر ہم ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، تو تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، دنیا کے طالبوں کو بھی، آخرت کے طالبوں کو بھی، تیرے رب کی عطا سے سب کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، اور تیرے رب کی عطا کبھی بند نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے۔ دیکھیے کس طرح ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا کر رکھی ہے، اور البتہ آخرت درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ مت پکارو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ الہ نہ بناؤ، مگر نہ آپ مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار بیٹھے رہیں گے۔ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود پکارتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، قابل مذمت ہوتا ہے وہ شخص اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور تیرے رب سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہنا، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بہت نرمی والی بات کرنا، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کی عزت کا خیال رکھنا، اور رحم دلی کے ساتھ ان کے لیے تواضع کا پہلو جھکائے رکھنا، اور کہتے رہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا۔ میں چھوٹا سا تھا، جس طرح میری امی نے میرے ابو نے مجھے پالا اور میں آج بڑا ہوا جوان ہوا، یا اللہ میری یہی التجا ہے تو میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کی مخلوق میں اگر ایک مسلمان ایک انسان پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو والدین ہے۔ والدین بھلے جوان ہوں بھلے بوڑھے ہوں، ان کی اطاعت فرما برداری ہر لحاظ سے از حد ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور بے جا خرچ مت کرو، یعنی فضول خرچیوں میں پڑے رہنا، جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کر دینا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً بے جا خرچ کرنے والے لوگ ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ تو یہ بے جا خرچ کرنے والے فضول خرچیں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان پھر خود بھی رب کا ناشکرا ہے، ان کو بھی رب کا ناشکرا بناتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ ان سے بے توجہی کر ہی لیں، ان سے منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی آپ امید رکھتے ہیں، تو ان سے وہ بات کہیے جس میں آسانی ہو۔ یعنی اگر آپ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طلب میں ان سے منہ موڑ لیں، شیطان کے بھائیوں سے، غلط راہوں پر چلنے والوں سے، تو پھر آپ نے ان سے نرمی والی بات کرنی ہے، سختی والی بات پھر بھی نہیں کرنی۔ اندازہ کر لیجئے جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حکم دے رہا کہ ان کو نرمی سے بات سمجھانی ہے، ممکن ہے کوئی بات ان پر اثر کر جائے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہیں کرنا، اور نہ اسے بہت زیادہ کھول دینا ہے کہ مکمل طور پر کھول ہی دیا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ میانہ ربی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، نہ بخیلی کرنی ہے نہ بہت زیادہ فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ لوگ ملامت کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ خرچ کر دیں تھکا ہار کے بیٹھ جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا سارا مال خرچ ہو جائے گا، بچے گا کچھ نہیں اپنی ضروریات کے لیے۔ بے شک آپ کا رب ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی ہمیشہ سے خوب خبر رکھنے والا، ان کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا، ان کی پیدائش سے پہلے ہی قتل کر دینا، یا پیدا ہونے کے بعد کسی طرح قتل کر دینا اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں سے، یہ سخت قسم کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔
اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے سوائے حق کے، اور وہ حق حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ مرتد ہو جائے بندہ تب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ مرتد ہو کر اس نے مسلمانوں کی جماعت ہی چھوڑ دی ہے۔ دوسری صورت یہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ شادی شدہ ہو کر یا بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ یا دیگر جو احادیث کے اندر باتیں بتائی گئی ان کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے۔ اور جو کوئی قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، یعنی ولی کو پورا اختیار دیا کہ وہ اس کا قصاص لے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ جس وقت اس نے قصاص لینا ہے قصاص لیتے وقت حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا گیا ہوگا، اس کی مدد کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، اچھے طریقے سے، جیسا کہ سورۃ النساء میں بتایا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی اس کا مال کاروبار میں لگا دیں، اچھے طریقے سے اس کا استعمال شروع کر دیں تاکہ وہ جوان ہو جائے تو اس کی امانت اس کے سپرد کر دی جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ وعدہ اللہ سے کرو، اللہ کی مخلوق سے کرو، اس کو پورا کرو۔ اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یعنی جب بھی آپ نے ماپ کرنا ہے بالکل صحیح ماپ کرنا ہے، اور جس وقت وزن کرنا ہے وہ بھی بالکل سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرنا ہے۔ یہ انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے تمہیں بڑے فوائد ان چیزوں کو ملیں گے۔ اب دیکھیے اس پورے رکو میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بہت سی اچھی باتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور ان معاملات میں غلط راہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ایسے اس کے بارے میں کوریدا کوریدی، اس کے بارے میں سوالات معلومات اکٹھی کرنا ضرورت ہی کیا ہے؟ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا، ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ کانوں سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، دل میں کیا ارادے پلان بنے، اللہ اکبر۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اکڑ کر چلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کتنا بندہ اکڑ لے گا، نہ تو اس کے قدموں سے زمین پھٹ سکتی ہے، نہ وہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لے۔ جب یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں، پھر اکڑ کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سارے کے سارے کام تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے بہت ہی برے اور ناپسندیدہ رہے ہیں۔ یہ سارے کام جتنے اوپر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اندازہ کر لیے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی گستاخی کرنا، اور اسی طرح سے دیگر جو کام بتائے گئے ہیں، فضول خرچیاں کرنا، بخیلی کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ناحق کسی کا قتل کرنا، اپنی اولاد کا ناحق قتل کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے کے سارے کام جتنے بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہیں۔ یہ اس میں سے ہے جو تیرے رب نے حکمت میں سے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں آپ کی طرف حکمت میں سے وحی کی ہیں، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود مت بنائیے مگر نہ آپ ملامت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ کا کام ہے حکمت بھری باتوں کا اللہ حکم دے، پھر بندے کا کام ہے ان باتوں کو مان کر تسلیم کر کے ان پر عمل کرے۔ بندہ مان لے گا کامیاب ہے، نہیں مانے گا تو اللہ نے بتا دیا۔ اب اسے یہ بھی معلوم ہوا ابتدا بھی اللہ کی توحید سے، انتہا بھی، ابتدا بھی شرک کے رد سے اور انتہا بھی شرک کے رد پر۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا مگر نہ ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، مذمت کیے ہوئے، بے یار و مددگار پڑے رہو گے۔ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ مکہ والے لوگوں کا ایک بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑی ان کی یہ چال کہنے تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے کہ ہمارے گھر میں تو بیٹا ہی ہو، بیٹی نہ ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں فرمایا کیا تمہارے رب نے تمہارا انتخاب کیا بیٹوں کے لیے کہ تمہارے ہاں تو بیٹے پیدا ہوں گے، اور اللہ نے اپنے لیے کر لی بیٹیاں پسند؟ کتنی بڑی اور خوفناک تم بات کہہ رہے ہو اپنی زبان سے۔ اور البتہ تحقیق ہم اس قرآن میں
اپنی باتوں کو اپنے فرامین کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں مختلف انداز میں، کبھی ایک انداز کبھی دوسرا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ لوگ تو نفرت میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرما دیجیے اگر اس اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو یقیناً وہ عرش والے کی طرف راہ پکڑتے۔ عرش پر تو ایک اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اب جتنے بھی تم نے الہ بنائے کہاں پر ہیں؟ فرش پر، زمین پر۔ اگر وہ واقعی الہ ہوتے تو انہوں نے تو آسمان والے کی طرف رخ کرنا ہی تھا نا، پھر آسمان والے سے جھگڑتے۔ تو اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، انتہائی بلند و بالا، بہت ہی زیادہ بلند اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ بھی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی باتوں سے کس قدر بلند و بالا، مبرہ اور پاک ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم سب کے سب ان کی تسبیحات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام، اس کو سب پتہ ہے۔ یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک گرا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں، کیونکہ کفار ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ پر معاذ اللہ یک بار کی حملہ کر دیں اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کس طرح مدد فرماتا کہ آپ کے اور آپ کے ان دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ایک دیوار حائل کر دیتا، پردہ ڈال دیتا، اور اس طرح سے وہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، حالانکہ ان کی اپنی زبان میں سنتے بھی ہیں لیکن سن کر سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا اکیلے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، ہمارے معبودوں کا تو نام ہی نہیں لیتا، ہمارے بزرگوں کا تو نام ہی نہیں لیتا، تو بدک جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہوئے پیٹھوں کے بل واپس مڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، کس ارادے سے وہ سن رہے ہیں۔ اللہ کا کلام، اس پر اعتراض کرنا ہے، اس میں کجی تلاش کرنی ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنی ہیں، کیا ان کے دلوں میں ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے، ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کس نیت سے سن رہے ہیں، کان لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس حالت کا بھی پتہ ان کی، جب آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کو وہ بھی پتہ ہے ان کی حالت۔ اسی طرح جس وقت یہ بکواسات کرتے ہیں کہ تم لوگ جادو کیے گئے، یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تم اس کی بات مان رہے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ دیکھیے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ گمراہ ہو گئے، وہ سیدھے راستے کی طرف آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کیا جب ہم مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی کے اندر مل جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں چورا چورا ہو کر مٹی کے اندر مل کر مٹی ہی ہو جائیں گے، تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ فرما دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو، تو ان قریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو ضرور وہ آپ کی طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہے۔ یہ ہے ان کے بعض اعتراضات اور ان کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جوابات۔ پہلی بات انہوں نے کہا ریزہ ریزہ ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، چورا چورا ہو جائیں، اللہ اٹھا لے گا؟ فرمایا کہ تم بھلے بن جاؤ پتھر، بھلے بن جاؤ لوہا، بھلے اس سے بھی کوئی مضبوط مخلوق بن جاؤ، اللہ اٹھا لے گا۔ تو کہتے کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان کو فرما دیجئے جلد ہی ہو جائے گا، ممکن ہے وہ وقت قریب ہی ہو۔ سنو وہ دن ہے جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے کہ واہ اللہ نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے، اور تم سمجھو گے کہ تم اس دنیا میں تھوڑا سا وقت ٹھہر کے آئے ہو۔ فرما دیجئے میرے بندوں سے
کہ وہ بات کہیں جو بہت اچھی ہے، اپنی زبانوں سے اچھی باتیں کرتے رہیں۔ بے شک شیطان ان کے درمیان دراڑے ڈالتا ہے، جھگڑے ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا ہمیشہ سے کھلم کھلا واضح دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی کارساز، وکیل، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ فرما دیجئے بلا لو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو، پس وہ تم سے تکلیف نہ دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو بدل کر اس کی جگہ پر تمہیں راحت، سکھ، خوشی پہنچا دیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ بلکہ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے اس اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کے طلبگار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ اندازہ کر لیجئے جن نیک ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں نا، اللہ نے ان کی اپنی کیفیت بھی بیان فرما دی کہ وہ نیک ہستیاں تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتی ہیں، کوئی ذریعہ تلاش کرتی ہیں، کوئی ایسا عمل اللہ کروا لے کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو وہ تو خود ایسے تھے، اب تم جناب ان کے دامن گرفتہ ہو کر ان کے ذریعے تم اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتے ہو۔ وہ ہوش کے ناخن لو اللہ کے بندو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے نا، ان کی اپنی یہ کیفیت کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور طلبگار رہتے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے۔ اور یقیناً بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور قیامت سے پہلے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا دنیا کے اندر، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ دیگر۔ اور کوئی بھی بستی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک بات یہ ہے قیامت سے پہلے پہلے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور اس کو شدید عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں جو نافرمان لوگ ہیں۔ کتاب کے اندر یہ ساری کی ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں شروع سے لکھ دیا ہے کہ ہر بستی جو ظلم پر اتر آئے قیامت سے پہلے یا تو ہم اسے ہلاک کر دینے والے ہیں کہ اس کے تمام رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیں، یا انہیں سخت عذاب دینے والے ہیں تاکہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر کفار مکہ کی طرف سے کیے جانے والے اعتراض کہ ان کو نشانی یا معجزہ کیوں نہیں دیا جاتا، اللہ نے فرمایا اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے لوگ جھٹلا دیتے ہیں، تو جب جھٹلا دیتے ہیں نا پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تمہیں عذاب نہیں اللہ تعالیٰ نے دینا، تو اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کے حوالے سے کوئی ابھی تک نشانی اور معجزہ نہیں اتارا۔ دیکھ لو قوم سمود کو اونٹنی کی صورت میں واضح نشانی دی گئی، انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے وہ منظر جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ الرؤیا وہ منظر جس کو دکھانے کا اللہ نے ذکر کیا، اس سے مراد زمین اور آسمان کی وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسراء اور معراج کی رات جو کچھ آپ نے دیکھا، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش ہی بنایا۔ مضبوط ایمان والے اس پر ایمان لائیں گے، کوئی شک شبے میں نہیں پڑیں گے، بے ایمان لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ جب آپ آگر بتائیں گے یعنی فلاں فلاں مناظر دیکھیں، فلاں فلاں چیزیں دیکھیں، ایمان والوں کا ایمان پکا ہوگا، بے ایمان لوگ مزید انکار میں آگے بڑھیں گے۔ اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ تفسیر کے مطابق اس سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا، یعنی جس طرح ہم ان کو ڈراتے چلے جاتے ہیں نا، اسی طرح وہ سرکشی کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ سرکش بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو
تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ تو کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، تجھے اس بات کا کوئی خیال نہیں؟ یہ حکم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات بھی اس کو اللہ کی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا، سرکشی بھر اتر آیا، طرح طرح کی باتیں۔ سنیے، پہلی بات اس نے کی کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ پھر کہنے لگا کیا خیال ہے تیرا اے اللہ، کیا تو دیکھتا نہیں کہ یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے؟ اب بات یہ ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اندازہ کیجئے، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، نہیں کیا، قصور اپنا ہے، انتقام کس سے لینا چاہ رہا ہے؟ آدم اور اولاد آدم سے۔ اس وقت سے جب اس نے یہ کہا انسان کی اور اس شیطان کی آپس کے اندر دشمنی پڑ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اب دیکھیے نا، پہل تو اسی کی طرف سے ہوئی نا، کیا اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے بنا کر تو نے اس کو اتنی عزتیں دے دی؟ یہ حسد تھا۔ اس کو عزت کیوں مل گئی؟ اس سے عزت چھیننی ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر بھی حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جس کو اللہ نعمت دے اس پر رشک کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا کر۔ یہ انسانیت ہے، اور حسد کرنا یہ شیطانیت ہے۔ کہنے لگا اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو دیکھ پھر یا اللہ میں اس کی اولاد کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری کی پوری جزا۔ جا پھر ٹھیک ہے، تو لگا لے اپنا زور۔ اور اللہ نے فرمایا ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن جا، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی پھر اس کو کہا جا ٹھیک ہے، جو تجھ سے ہوتا کر لے، اپنی آواز کا جادو جگا لے، اپنے گھوڑے دوڑا لے، اپنے سواروں کو دوڑا لے، اپنے پیادوں کو دوڑا لے، پورے کی پوری اپنی ضروریت کو لگا لے، جو تجھ سے ہوتا کر لے، جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جائے گا جہنم میں، لیکن یاد رکھ تیری اتنی محنت کے باوجود میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرما لے جن پر شیطان کو کوئی زور نہیں چلتا۔ فرمایا تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو جن کو تم اس اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب کے سب گم ہو جاتے ہیں، مگر وہ اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے، صرف خاص وہی یاد رہ جاتا ہے اللہ، باقی سب کے سب گم ہو جاتے ہیں۔ اب مشکل گھڑی میں کوئی بھی نہیں یاد آتا۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو۔ کیسے عجیب لوگ ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ کیا پس تم اس بات سے نہ ڈر ہو کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام خشکی کے کسی حصے میں تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر آسمان سے پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان سے کوئی ایسی تند و تیز آندھی بھیج دے جس کے اندر پتھر ہو، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ گے۔ کیا تم نہ ڈر ہو کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دوسری بار لوٹا کر اس میں پھر لے جائے، دوبارہ پھر تم سمندر میں سفر کرو، پھر ضرورت پیش آئے سمندر میں سفر کرنا پڑ جائے؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ تم پر توڑ دینے والی تیز آندھی بھیجے اور تمہیں تمہارے کفر اور ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھے کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کو اگر بندہ پڑھ لے توجہ کے ساتھ تو سمجھ آ جاتی حقیقت ہے۔ آج انسان کہاں کہاں جاتا ہے اور اللہ سے کتنا نہ ڈر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے باتیں سمجھا دی ہیں. ایک جگہ سے بندہ نکلتا ہے دوسری جگہ پکڑا جاتا ہے, دوسری جگہ سے نکلے گا تو تیسری جگہ پکڑا جائے گا. بندہ اپنے دماغ سے بات نکال دے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نکل سکتا ہے. اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا, اب تو ہواؤں میں فضاؤں میں بھی اٹھتا ہے, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کی صورت میں رزق عطا کیا, اور ہم نے انہیں اپنی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے. یاد کرو اس دن کو جس دن ہم آواز دیں گے ہر انسان کو, سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. امام سے مراد کتاب ہے, یا امام سے مراد وہ پیشوا اور رہنما ہے جس کی بات مان کر لوگ دنیا کے اندر چلتے ہیں. تو جو بات مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. قیامت کے دن وہ اپنے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا امام یعنی ان کا نام عمل. بہرحال اگر نام عمل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ نتیجہ بھی اچھا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. جس کی آنکھیں دنیا میں نہ کھلی اور وہ سیدھی راہ پر نہیں آ سکا, قیامت کے دن میں اندھا ہی ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. مکہ والوں کی پوری کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز کر دیں, دھمکیاں دے کر کسی نہ کسی طرح, اور وہ پوری طرح اس پر تیار تھے. قریب تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے بہکا دیں, جو ہم نے آپ وسلم کی طرف وحی کی اس سے آپ کو دور کر دیں, تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دیں اور آپ ہماری طرف کوئی جھوٹی بات بیان کر دیں, آپ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیں. ان کا تو پورا منصوبہ تھا کہ یہ سچ اللہ کی طرف سے بیان نہ کرے, اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر اس کو اللہ کی طرف بیان کر دے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ضرور وہ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ وہ آپ کو غافل کر سکیں, آپ کو فتنے میں ڈال سکیں, یا آپ سے جھوٹ اللہ کی وحی کے اندر بلوا سکیں. کتنی بڑی گارنٹی ہے قرآن پاک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ جھوٹ سے, اس قسم کی باتوں سے بالکل صاف ستھرا اور پاک ہے. اور اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کافروں کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہیں ہوئے, ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے, بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جیسے آیا ویسے ہی اللہ کے بندوں تک آگے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ضرور ہم آپ کو زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے. اگر بالفرض ایسا ہو جاتا, ہوا نہیں, اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو ڈبل عذاب دیا جاتا. پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. اور بے شک قریب تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں, اور اس وقت وہ آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر بہت ہی کم. اس منصوبے کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوئے اور انہوں نے پوری کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے پھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے, اور 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار اللہ ذوالجلال والاکرام گھیر گھار کے وہاں پر لے آیا اور وہاں پر وہ مارے گئے. پھر اس کے تقریباً 8 ہجری میں کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح کر دیا. اور اس بات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے پہلے سنا دی. قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین یعنی مکہ سے نکال دیں, اور جس وقت وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے نا, اب آپ کے پیچھے وہ بھی سکون سے نہیں رہیں گے. تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے یہ زمین واپس لے لے گا. اور ایسا ہی ہوا, اللہ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین لے کر اپنے پیارے بندوں کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا, اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ بدلا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے پہلے رسول بھیجے نا ان کے اندر بھی یہی طریقہ رہا تو ان کی قومیں ہلاک کر دی گئیں,
تباہ کر دی گئیں اور ان کی نافرمان قوموں کی زمین اور ان کو ملنے والی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حقدار اور مالک اپنے نبیوں رسولوں اور ان کے ماننے والے امتیوں کو بنا دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھیں، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ پانچوں نمازوں کا اس آیت میں بھی اللہ کی طرف سے ذکر آ گیا اور قرآن کے اندر اہتمام کے ساتھ زیادہ تلاوت قرآن کی اللہ نے یہاں پر نشاندہی بھی فرما دی، کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتوں کی باقاعدہ حاضری ہوتی ہے قرآن کے سننے کے لیے۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیے، یعنی رات کے کچھ حصے کے اندر آپ نماز تہجد پڑھیے اور اس کے اندر بیداری کیجیے اور اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، قرآن پڑھ کر بیدار رہیے، اس لیے اس حال میں کہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز ایک زائد فرض ہے، باقی عوام کے لیے نفل ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تہجد کو ایک لازمی اور فرض نماز کے طور پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رات نماز تہجد کا بھی ذکر کر دیا، گویا کہ یہ 6 نمازیں ہوں گی۔ نماز تہجد کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس کو یاد کر کے اس کے ساتھ بیدار رہنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب سبحانہ و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ مقام محمود سب سے اونچا مقام جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور اس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن آپ مقام محمود پر فائز ہوگے اور اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور فرما دیجئے اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا سکھائی گئی، اور یہ آیت اس وقت اتری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ سبحان اللہ بڑی عزت کے ساتھ مدینہ میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد جس وقت آپ واپس آئے تو بڑے فاتحانہ انداز کے اندر مکہ میں آپ نہ اترے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائی گئی، اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے، مدینہ منورہ میں بڑی عزت کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس لیے کہا اے میرے رب مجھے سچا داخل کرنا، اور اے میرے رب مجھے سچا ہی نکالنا، اور میرے لیے اپنی جناب سے ایسا غلبہ مجھے عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ اور فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی بہت پہلے سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ کچوکے مارتے جاتے، گراتے جاتے اوندے منہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی ہے۔ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آپ نے اس انداز میں اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے پاک فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ جب خوشیاں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے پہلو طے کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا خیال تک نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ فرما دیجیے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، کوئی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی، اور کسی کا یہ انداز ہے، اور کوئی کسی وقت بھی عبادت نہیں کرتا۔ سو آپ کا رب سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرما دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض یہود کے روح سے متعلق سوال کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ قریش نے یہود سے کہا ہمیں کوئی چیز بتاؤ جس کے متعلق ہم اس آدمی سے سوال کریں، تو انہوں نے کہا اس سے روح کے متعلق پوچھو،
चुनांचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई कि लोग आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, फरमा दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़े के सिवा नहीं दिया गया, तुम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। उसकी हकीकत क्या है, उसकी बारीकियां क्या हैं, तुम्हें तो बड़ा मामूली सा इल्म दिया गया है। और यकीनन अगर हम चाहें तो ज़रूर ही वो वही वापस ले जाएं जो हमने आपकी तरफ भेजी है, फिर आप अपने लिए उसके मुतालिक हमारे मुकाबले में कोई हिमायती नहीं पाएंगे। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे तो जो अल्लाह ने वही की है ना, अल्लाह ताला उसको भी वापस ले जाए, मगर आपके रब की तरफ से आपके लिए रहमत है। बेशक उस अल्लाह का फजल हमेशा से आप पर बहुत बड़ा रहा है। फरमा यानी अल्लाह की रहमत है कि उसने आपको वही की, आप पर कुरान उतारा और इस कुरान में इन काफिरों के हर इतराज का अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया है और आपके लिए इसके अंदर साबित कदमी है। फरमा दीजिए अगर सारे जिन और इंसान इकट्ठे हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान जैसा बना लाएंगे तो इस जैसा नहीं बना सकते, अगरचे वो आपस में एक दूसरे के कितने ही मददगार क्यों न बन जाएं। यह है अल्लाह का कुरान। और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें फेर फेर कर बयान कर दी हैं, लेकिन अक्सर लोग सिवाय नाशुक्री के और कुछ भी नहीं करते, इनकार की राह पर चलते हैं और वो कहते हैं आप पर हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए जमीन में से चश्मे जारी कर दें, या फिर आपके लिए खजूरों और अंगूरों के बागात हों और उनके दरमियान में से आप नहरों को जारी कर दें, या फिर आसमान को आप गिरा दें जैसा कि आपको गुमान है, हमारे ऊपर टुकड़ों की सूरत में गिरा दें, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप ले आएं और फरिश्तों को हमारे सामने, या फिर यह है कि आपका सोने चांदी का घर हो या आप आसमान पे चढ़ जाएं, और अगर आप आसमान पर चढ़ भी जाएं ना तो सिर्फ आपके चढ़ने से हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप हमारे पास किताब न लेकर आएं जिसे हम पढ़ लें। ये थे उनके मुतालबात जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर जिक्र किए, यानी जमीन में से चश्मे जारी कर दो, या फिर जो है ना तुम्हारे बागात होने चाहिए, बागों के दरमियान में नहरें चलनी, यानी दुनिया सवार है। कैसे बड़े बड़े उन्होंने मुतालबे कर दिए, हमारे सामने सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ जाओ। चलो ये मुतालबे पूरे नहीं ना कर सकते, तुम कहते हो नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तो फिर आसमान गिरवा दो हमारे ऊपर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया फरमा दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ एक बशर रसूल हूँ। ये मौका था मुसलमानों, अल्लाह के नबी बता देते मैं भाई नूर हूं, मैं कर सकता हूं, मैं तो मुख्तार कुल हूं। नहीं, कहा ये सारे काम मेरे रब के करने वाले, और मेरा रब किसी के सामने आजिज नहीं होता, हर एक के मुतालबे पूरे करता फिर। अल्लाह ऐसा नहीं है, रहा मैं बशर रसूल हूं, मेरी जिम्मेदारी है तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं पहुंचा रहा हूं। और लोगों को किस बात ने मना किया है कि वो ईमान लाए? सिर्फ यही ना कि जब उनके पास हिदायत आ गई तो वो कहने लगे क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बना के भेजा? जब रसूल ने फरमाया मैं तो बशर रसूल हूं, तो कहते अच्छा अब हम तुझ पर ईमान ले आए तो हमारे जैसा बशर रसूल है। सुनिए अल्लाह का जवाब, फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मेरे पैगंबर फरमा दीजिए अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते होते, फरिश्ते आबाद होते जमीन के अंदर, तो हम जरूर उन पर आसमान से फरिश्ते को ही रसूल बना के भेजते। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत बात अल्लाह ने की है। जमीन में चूंकि इंसान आबाद है, इंसानों के लिए रसूल भी इंसान ही होना चाहिए। फरिश्ते होते ना तो उनके लिए रसूल भी फरिश्ता ही आता। फरमा दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह अल्लाह काफी है, बेशक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से अपने बंदों की पूरी तरह खबर रखने वाला, हमेशा से उनको पूरी तरह देखने वाला है। और जिस खुशनसीब को अल्लाह ताला हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे अल्लाह बतौर सजा गुमराह कर दे, आप ऐसे लोगों के लिए उस अल्लाह के अलावा कोई मददगार, कोई वली, कोई दोस्त, कारसाज नहीं पाएंगे। और हम कयामत के दिन इनको इनके चेहरों के बल अंधा, गूंगा और बहरा करके उठाएंगे, और इनका ठिकाना जहन्नम की आग है। जब कभी वो इन पर बुझने लगेगी हम उसको ज्यादा और ज्यादा भड़का देंगे, हम उसको और ज्यादा तपा देंगे, गर्म कर देंगे, और ज्यादा भड़केगी इन पर। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनके बारे में फरमाया। उनके चेहरों के बल अल्लाह ताला उनको चलाएगा। क़यामत के दिन अंधे, बहरे, गूंगे होंगे, चेहरों के बल चल, कितनी जिल्लत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया लोग अपने चेहरों पर किस तरह इकट्ठे किए जाएंगे, तो आपने फरमाया जिस अल्लाह ने इन्हें दुनिया में पाँव के बल चलाया है वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है क़यामत के दिन इन्हें इनके चेहरों के बल चला ले। अल्लाह ऐसे बुरे अंजाम से हम सबको अपनी पनाह में रखे। फरमाया उनकी सजा है इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयात के साथ कुफर किया, और उन्होंने कहा क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे और रेजा हो जाएंगे क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठा लिए जाएंगे? क्या इन्होंने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और वो इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि इन जैसों को पैदा कर ले।
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کیا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ تو صرف انکار میں اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے اگر تم مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اگر تم مالک ہوتے، میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے، تو اس وقت تم خرچ کرنے کے ڈر سے روک رکھتے، خرچ ہی نہ کرتے۔ یہ تو میرا رب ہے، اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، ساری مخلوق کو دے رہا ہے، اگر تمہارے پاس ہوتے نا تو تم ضرور روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے بہت بخیل ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں، یہ وہ 9 معجزات تھے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا سو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل کو سب پتہ ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو تجھے جادو کیا گیا خیال کر رہا ہوں، تجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، یہ میرے اللہ کی طرف سے اتارے گئے معجزات ہیں، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، اور یقیناً میں تو اے فرعون تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں، تو مجھے سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جلد تو ہلاک اور تباہ ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے پھسلا دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ فرعون نے سوچا، پلان بنایا کہ ان سب کو یہاں سے پھسلا دے، نکال دے اور ان پر ظلم کرے، بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کو غرق کر دیا۔ اور فرمایا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے، یعنی اس سرزمین کے اندر رہو اور ان کے جانشین بنو اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور قرآن پاک یہ عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، کبھی کتنی آیات آ گئیں، کبھی کوئی صورت آ گئی، کبھی زیادہ کبھی تھوڑا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن کو اتارا، تو فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا وہ یوں ہی کرتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہوئے، اور وہ قرآن انہیں عارضی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیے اور نہ آہستہ آواز سے، بلکہ درمیان والا راستہ اختیار کر لیجئے۔ نماز کے اندر نہ بہت زیادہ چیخ کر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ آہستہ، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تلقین فرمائی۔ کفار چونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے تو جانتے پہچانتے ہی تھے کہ یہ رحمان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے کہلوایا میرے پیغمبر ان کو بتاؤ اللہ رحمان ایک ہی ذات کے نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام کے ساتھ بھی پکارو نا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ رہا نماز کے اندر یہ قرآن پڑھنے کا معاملہ، تو جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا تو کفار اکٹھے ہوتے تاکہ قرآن پڑھنے والے کی آواز کو دبایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دیا کہ تم درمیانی آواز سے پڑھ لو۔ اور فرما دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ساری کی ساری سلطنت پورے ملک میں ساری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، یعنی سب کے سب عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے۔ اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے، خوب بڑائی بیان کرنا۔ یہ ہے جناب سورۃ بنی اسرائیل، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے بہت ساری باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔